اسلام میں 7 ایسے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ جب لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تب آپ نے فرمایا، شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ شرک یعنی ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبھی کبھی انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور کبھی کبھی نہیں۔ اسی لیے علماء نے شرک کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، میجر شرک، مائنر شرک۔ میجر شرک وہ ہے اگر کسی انسان کی موت شرک کی حالت میں ہو جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ میجر شرک ڈفرینٹ فارمز میں ہو سکتا ہے۔ عقیدے کی صورت میں مان لیجئے سمجھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور زندگی اور موت دینے والا ہے، جیسے کسی بزرگ، نبی، فرشتہ یا جن کی مدد مانگنا۔ عمل کی صورت میں جیسے کسی اور کے لیے قربانی دینا، دعا کرنا یا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حکم کے علاوہ قانون بنائے یا انہیں فالو کرے۔ مائنر شرک ایسے ایکشنز یا ورڈز جو ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ کو دکھاتے ہیں لیکن انسان اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ ایگزامپل آف مائنر شرک جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، جیسے کہنا ماں کی قسم یا باپ کی قسم، یہ شرک ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ اسے حفاظت دے سکتی ہے یا نقصان سے بچا سکتی ہے، جیسا کہ ایول آئی ہینڈ، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت یا کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ ایسی چیزیں کسی کو حفاظت دے سکتی ہیں۔ میجر اور مائنر شرک دونوں بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں بار بار ان سے وارن کیا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم شرک کے بارے میں علم حاصل کریں اور اس سے بچیں۔ جیسا کہ جادو ٹونا، جادو کرنا اسلام کے 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس میں لوگ جادو اور ٹوٹکے کا استعمال کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جنات کی مدد مانگتے ہیں اللہ کے بجائے۔ قرآن میں جادو کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کس طرح جادو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سکھایا گیا ہے، جیسے شادیاں توڑنا۔ اللہ خبردار کرتا ہے کہ جادو کرنا کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کسی جج کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جادو کا عمل کرتا ہے، مسلم حکمران کا فرض ہے کہ اسے سزائے موت دے۔ یہ اسلامی قانون کے مطابق جائز ہے۔ ناجائز قتل، ناجائز قتل قرآن میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسے سختی سے منع کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کے خلاف سختی سے ندبیہ کی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا گیا ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو کوئی کسی کی جان لیتا ہے سوائے قتل کا بدلہ لینے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہو، اور جو کسی کی جان بچاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہو۔ اللہ یہ بھی وارن کرتا ہے، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس سے ناراض ہوا، اس پر لعنت بھیجی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خون خرابی کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ ربا اسلام میں اسے کہتے ہیں جب کسی قرض پر زیادہ پیسے لیے جائیں یا کسی ڈیل میں ناانصافی سے فائدہ کمایا جائے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص 100 روپے ادھار لے اور اسے 120 دینا پڑے تو یہ ایکسٹرا 20 ربا ہیں، اور اسلام میں یہ حرام ہے کیونکہ یہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے ناانصافی پیدا ہوتی ہے۔ یتیم کا مال کھانا، یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کا دھیان رکھا جائے اور ان کے بڑھنے میں ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ جو بھی کسی یتیم کا پیسہ ضائع کرتا ہے یا اسے غیر مناسب طور پر استعمال کرتا ہے، اسے سخت وارننگ دی جاتی ہے۔ اللہ
قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب بڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گناہ کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور سب سے بڑا گناہ وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، جو مسلمان کافروں کے خلاف جنگ کر رہے ہوں تو وہ شخص اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ جائیں، اس کے لیے قرآن میں سخت وارننگ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے جنگ میں سامنا ہو تو کبھی ان کے سامنے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو شخص اگر کسی ایسے موقع پر پیٹھ پھیرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی چال کے تحت ہو یا وہ دوبارہ اپنی فوج سے ملنے کے لیے ہو، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جنگ کے وقت پیٹھ پھیرنا صرف اسی وقت جائز ہے جب کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہو۔ ہتھیار جمع کرنا، دوبارہ سے گروپنگ کرنا تاکہ تیاری کی جا سکے، یا زیارہ پہننا۔ یہ بھی جائز ہے کہ کوئی ایک حصے سے دوسرے حصے چلا جائے یا اپنی پوزیشن بدلے تاکہ فوج کو مضبوطی ملے، لیکن بغیر کسی ویلڈ ریزن کے بھاگ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا، بنا کسی دلیل کے پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ فلاں نے زنا کیا یا فلاں نے زنا پر اکسایا جبکہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ ان 7 بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، اور ان گناہوں پر 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ جس طرح پاک دامن عورت پر الزام لگانا گناہ ہے، اسی طرح پاک مردوں پر بھی الزام لگانا گناہ ہے، لیکن کیونکہ عام طور پر ایسے الزام زیادہ تر عورتوں پر لگائے جاتے ہیں، اسی لیے قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مرد پر زنا کا الزام لگائے تو اسے بھی 4 گواہوں کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس پر بھی 80 کوڑیوں کی سزا ہوگی۔ یہ 7 گناہ صرف وہی کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں کو ان گناہوں میں شامل کیا جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ اتنے برے ہیں کہ ان کی برائی دوسرے گناہوں سے زیادہ ہے۔